اور میں تو چند حدیثوں کو دیکھ کے سوچتا ہوں جنتی روح چلتی پھرتی نظر آ سکتی ہے آپ کو اگر کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی زندگی گزارنے والا ہے، وہ جس حالت میں چل پھر رہا ہے اس کے اوپر گناہ ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی ترتیب بتا دیتا ہوں۔ ابھی مغرب کی اذان ہوگی نا انشاءاللہ، حدیث کے الفاظ ہیں جو اذان کا جواب دے دے اور یہ لفظ صرف بول دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے میرے صحابہ میں اس بات کا ضامن ہوں، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت لے کے جاؤں۔ شے پیچھے بچی، آپ نے بلا شبہ نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ آیت الکرسی کتنی بڑی ہے، وہ پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے، جس دن فوت ہوگا جنتی مہمان ہوگا۔ اور اگر آپ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، 99 ہوئے اور 100 پورا کرنے کے لیے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر۔ سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ وہ سارے کے سارے معاف کر دیتے۔ آپ نے مغرب کی اذان کے بعد ہو سکتا ہے کھانا بھی کھانا ہو سکتا ہے کہ کھاتے ہیں، اب کھانا ضرورت بھی ہے، زندگی کو بچانے کے لیے بھی انسان کھاتا ہے۔ آپ کھانا کھا کے صرف اتنا کہہ دیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اتنا کہہ دی۔ حدیث کہتی ہے جتنے زندگی کے گناہ ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دیتے۔ کھانا بھی کھا لیا، یہ پاک روح بیٹھی، ظاہر ہے آپ میں ماشاءاللہ مہذب اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، روشن چہرے، اللہ ان کو قیامت کے دن بھی روشن چہرے بنائے۔ ہو سکتا ہے آپ چہل پہل بھی کرتے ہوں کہ چلو کھانا ہضم ہونا چاہیے، آپ چلتے چلتے ایک لفظ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، کتنے سیکنڈ لگے؟ 2۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اگر آپ 100 قدم چلے ہیں تو آپ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ حدیث کہتی ہے سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہوں اللہ سارے معاف کر دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ قرآن اور حدیث میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے، آپ ظہر کے وقت اور رات کو لباس چینج کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نائٹ لباس پہن کے آپ سوتے ہوں، اگر آپ لباس کوئی بھی چینج کرتے ہیں صرف اتنا کہہ دیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اتنا کہہ دیں تو جتنے گناہ ہیں اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی ساتھ ساتھ جو دھل رہا ہے گناہ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر سوتے وقت آپ وضو کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، سورہ ملک اپنے پڑھ لی، 3 کام کر لیں۔ آپ وضو کر لیں، ایک فرشتہ ساری رات آپ کے بستر میں گزارے گا، حدیث لمبی ہے، اور آپ سوئے ہوں گے اور ساری رات وہ دعا کر رہا ہوگا اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اللہ اس کی حفاظت تو ہوگی، یہ باوضو ہو کے سویا ہے، اللہ میں دعا کرتا ہوں تو اس کو معاف بھی فرما دے۔ فرشتہ ساری رات دعائیں کر رہے ہیں۔ سورۃ الملک پڑھ کے سوئیں، حدیث کہتی ہے اتنی ضد کرے گی یہ سورۃ الملک قیامت کے دن، نہ تو عذاب قبر اس بندے کو ہوگا قیامت کو، جب تک حتی ادخلت الجنہ، جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی یہ سورۃ الملک، اس وقت تک سفارت چھوڑے گی نہیں۔ اور اگر سید الاستغفار آپ 24 گھنٹے میں پڑھ لیں، اور یہ میں آپ سے ویسے گزارش کروں گا اگر آپ مان لیں، منٹ لگیں گے 10 سے 20 یاد کرنے میں، اتنا بڑا ضمانت کا پیکیج ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت
اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. حدیث کہتی ہے یہ کلمات یقین کر کے صبح کو کوئی پڑھ لے، شام تک موت آ جائے وہ سیدھا جنتی ہے. شام کو پڑھ لے، صبح تک اسے موت آ جائے، یقین کے ساتھ پڑھنے والا وہ جنتی ہے. 24 گھنٹے یعنی 28 تو نہیں ہے نا دن رات، صبح شام جس نے پڑھ لی وہ اللہ کی ضمانت پہ ہے. آئیے میرے معزز، میرے محترم، میرے مکرم اور محتشم بھائیوں، یہ وہ منہج ہے جس کے چند زاویے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. آئیے اس مشن کو اپنائیے، اس کو اختیار کیجیے، اس مشن کو پھیلائیے، اس منہاج کو، اس منہج کو آگے بھائیوں تک، بہنوں تک پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بولنے کی طاقت دی ہے. کہیں بیٹھے تو یہ باتیں شیئر کریں، کسی کو لکھ کے بھجوا دے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں برکتوں سے نواز دے.